ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. فائنلی بلدیاتی انتخابات بھی پایہ تکمیل کو پہنچے اور تمام تر رزلٹ بھی سامنے آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے، تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی موجود ہے. اسی طریقے سے 3 آزاد امیدوار بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں. اسی حوالے سے کچھ مزید بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کیا ہے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، مکمل نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں یہ بات کہوں گا کہ الحمدللہ بڑی مشکل سے کراچی میں یہ بلدیاتی انتخاب منعقد ہوا، اور ویسے تو اس کو سن 2020 میں منعقد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تقریباً 3 سال کی تاخیر سے یہ انتخاب منعقد ہوا. میں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کریڈٹ پیش کرتا ہوں. میں اس حوالے سے پاکستان کے اندر وہ تمام ادارے کے جو ان انتخابات کو کروانے کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، نہ صرف انتخاب ہوا بلکہ پرامن انتخاب ہوا. 235 نشستوں کے انتخاب کے اندر الحمدللہ کوئی بڑی کیجولٹی نہیں ہوئی. کوئی بہت شدید طریقے سے کوئی زیادہ زخمی نہیں ہوا. کچھ لوگ ہوئے، متحارب سیاسی جماعتیں میدان میں ہوتی ہیں، کاش یہ 2-3 واقعات بھی نہ ہوتے. لیکن بہرحال میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، فوج نے، رینجرز نے، پولیس نے اس کے اندر ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. اس کو امن و امان کے ساتھ منعقد کروایا ہے، اور اسی طرح کریڈٹ دیا جانا چاہیے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے اس انتخاب کے اندر حصہ لیا، ان تمام کینڈیڈیٹس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات میں آر اوز کی جانب سے نتائج تبدیل کرنے کے بارے میں بھی اظہار رائے کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نتائج تبدیل ہوئے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ضرور ہوا ہے، لیکن الحمدللہ یہ دوپہر تک یہ صورتحال تھی کہ جماعت اسلامی کو 86 نشستوں کا اعلان کیا جا رہا تھا، لیکن آج ہماری جدوجہد کے نتیجے میں اور گفتگو اور بات چیت اور تمام کاغذات دکھانے کے نتیجے میں 3 نشستیں جو مختلف طریقوں سے چرانے کی کوشش کی گئی تھی الحمدللہ ہمیں واپس مل چکی ہیں. اور اب جماعت اسلامی 86 نہیں 89 پر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے اپنی چوری شدہ ساری نشستیں برآمد کر لی ہیں، اور جماعت اسلامی 94 پر آ جائے گی انشاءاللہ. اور جب 94 پر آئے گی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ شہر کراچی میں سب سے بڑی انتخابی پارٹی جماعت اسلامی ان بلدیاتی انتخابات کے اندر بنے گی. ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کے اوپر تمام تر جماعتوں کے جانب سے اور آزاد امیدواروں کی جانب سے بھی دھاندلی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر؟ اور دوسری بات یہ، جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھایا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، آپ کیا ان حلقہ بندیوں سے خوش تھے، مطمئن تھے؟ دیکھیے ان حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراض تو ہمارا بھی تھا، ہم بھی کورٹ تک گئے تھے. ہم نے بھی یہاں سندھ اسمبلی کے سامنے 1 مہینے سے زیادہ دھرنے کے اوپر بیٹھے تھے. ہم نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ بچار کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کو اپنی جگہ پر تجویز دی جائے گی. لیکن بہرحال ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان حلقہ بندیوں کے باوجود کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، جمہوری عمل جاری ہونا چاہیے، اور سیاسی کسی ایڈمنسٹریٹر کے بجائے جمہوری طور پر منتخب نمائندوں کو مکمل اختیارات ملنے چاہیے.
تاکہ وہ شہر کراچی کو جس صورتحال سے یہ آج گزر رہا ہے اس صورتحال سے اس کو نکال سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی اختیارات کے حوالے سے، حلقہ بندیوں پر آپ کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، لیکن جس وقت الیکشنز ہو رہے تھے آپ نے اس وقت جو اعتراض اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا آپ مطلب فگر حاصل کر لیں گے، 94 کے فگر کے قریب آپ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اختیارات کے حوالے سے وہی سلسلہ چلتا رہا، آپ کو اختیارات نہیں دیے گئے، اس کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی جماعت اسلامی کی جانب سے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی بڑا تباہی کا شکار ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ سندھ حکومت نے بھی کراچی کے اندر بلدیاتی انتخاب کروانے میں ایک اپنا کردار ادا کیا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر 235 نشستوں کے انتخاب میں 8-9 نشستوں کے اوپر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر ہم اپنا کیس بھی لڑ رہے ہیں، اپنا حق انشاءاللہ کسی کو مارنے نہیں دیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مقدمے کو پورے پاکستان کے سامنے اور سندھ کے عوام کے سامنے اور سندھ کے حکمرانوں کے سامنے درست طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے۔ وہیں ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے، اور مجھے اس پر دکھ ہے کہ جو وسائل کراچی کو دیے جاتے ہیں وہ وسائل بھی دیانتداری کے ساتھ کراچی کی تعمیر پر نہیں لگتے رہے، وہ کسی اور طرح کسی اور جگہوں پر کسی ٹرانسفر ہوتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ پورے ملک کے اندر بھی اور کراچی کے اندر بھی کرپشن رہا ہے، اور اگر کرپشن ہی جاری رہے گی تو پھر ہوگا یہ کہ جتنے مطالبات اور یہاں پر سیاسی بلیک میلنگ کا عمل ہوتا رہا تو وہ زیادہ آنے والا پیسہ جیبوں کو زیادہ بھر رہا تھا، تجوریوں کو بھر رہا تھا۔ جماعت اسلامی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ نہ اپنی تجوریاں بھریں گے نہ اپنی جیبیں بھریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اس شہر کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، ہم چاہیں گے کہ اس شہر کے اندر پانی کا انتظام ہو، ہم چاہیں گے کہ اس شہر کے اداروں کو عوام کی کھال کھینچنے والا نہیں، عوام کی خدمت کرنے والا بنایا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ یہ جو بہت ساری لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کے بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے، مل جل کر چلنے کا مظاہرہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے سڈن بائیکاٹ کیا گیا اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ حلقہ بندیاں اگر ٹھیک نہیں کی جاتی ہیں تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، کرتے کرتے فائنلی انہوں نے بالکل اینڈ آف دا ڈے بالکل آخر میں جا کے بائیکاٹ کر دیا۔ کس حد تک آپ اس بائیکاٹ سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا یا کھڑے ہو کر الیکشن لڑنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہماری جہاں جہاں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں سے بات ہوتی رہی وہ اس وقت تک الیکشن لڑنے کے معاملے میں بڑے یکسو تھے، اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ یہ ملے تو بالکل آخری دنوں میں ہیں، اس سے پہلے پی ایس پی کے دوستوں سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اس سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہی، تو یہ سارے لوگ اس پر یکسو تھے کہ بلدیاتی انتخاب ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کے اپنے اپنے اعتراضات ہیں اور ان اعتراضات میں شاید ہم ان سے بہت جدا اور الگ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کیوں انہوں نے آخری وقت میں انہوں نے بائیکاٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر وہ الیکشن سے کیوں دستبردار ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہو کہ ری الیکشن دوبارہ سے ہو جائیں گے، ری الیکشن کی جانب جایا جائے گا، یا ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر وہ کورٹ جاتے ہیں؟ ظاہر ہے وسیم اختر نے بلدیاتی الیکشن کے خلاف عدالت جانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ کچھ ایسا آئے گا کہ ری الیکشن کی جانب جایا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں جمہوری عمل کا احترام کرتی رہی ہیں، اور ایک عمل جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، اتنی مشکلات سے ایک صورتحال سے نکلے،
تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی عدالت کے اندر اس کیس کی اس طرح سنوائی ہو سکے گی. بہرحال میں یہ ان کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کی کسی بھی عدالت کے اندر جا سکتے ہیں, کہنے کو کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے 2018 کے انتخابات پر بھی اعتراضات کیے تھے, لیکن آج جو اعتراض کر رہے تھے وہ انہی انتخابات کے تحت جو نئی حکومت بنی ہے اس کے اندر شامل ہے. اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ 2013 کے اندر بھی نہ جانے کتنے پنکچر لگانے کا اعلان کر رہے تھے, لیکن بعد میں وہ بھی اقتدار کے اندر اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے آخری سوال کا جواب دیتے جائیے گا. ظاہر ہے آپ کو بھی گولڈن نمبر اس وقت نہیں ملا ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس گولڈن نمبر موجود ہے جس سے آپ اپنا میئر منتخب کر سکیں. کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ, یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا انضمام ہونا ضروری ہے. تو جماعت اسلامی کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ کون سی پارٹی کے ساتھ آپ انضمام کرتے نظر آ رہے ہیں آگے جا کر؟ دیکھیے, اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلے جماعت اسلامی کے ادارے کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں افراد نہیں, ادارے اہم ہوتے ہیں. تو کراچی شورا اہم ہے, اسی طرح مرکزی عاملہ ہے, مرکزی شورا ہے, یہ فیصلے کریں گے. دوسری بات اس میں یہ عرض کر دوں کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی, اور اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ملا لیا جائے تو 126 تو ہو جاتے ہیں. بالکل. تو گولڈن نمبر آپ کہیں کہ نہیں ملا تو گولڈن نمبر مل گیا ہے. صحیح. لیکن میں کہوں کہ مجھے گولڈن نمبر کی تلاش نہیں ہے. صحیح. مجھے اپنے بچوں کے لیے اچھی سڑکیں چاہیے. بالکل. مجھے اپنے بچوں کے لیے اچھے تعلیمی ادارے چاہیے. مجھے اپنے بہت سارے عوام کے لیے اچھے اسپتال چاہیے. مجھے تحفظ چاہیے, ترقی کی شاہراہیں کھلی ہونی چاہیے, اور میں ہر اس در پر جانے کے لیے تیار ہوں جہاں اپنے بچوں کی تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, پانی, بجلی, گیس کے لیے بھیک مانگ سکوں, لوگوں کو تیار کر سکوں, اور کوئی کامن ایجنڈا تلاش کر کے سب کو ایک ٹیبل پر لا سکوں. سیاست بہت ہو گئی, ٹانگیں ایک دوسرے کی بہت کھینچ لی. مجھے کسی کو پٹخنے سے خوشی نہیں ہوگی, لیکن اپنے بچوں کا بہترین مستقبل بنانے میں میری راحت, مسرت, کامیابی اور خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس وقت بہترین بات کی کہ بچوں کا مستقبل بنانے میں ہمیں خوشی میسر آئے گی. ظاہر ہے ہم خوش ہوں گے اس وقت جب سڑکیں تیار ہو جائیں گی, ہم خوش ہوں گے اس وقت جب بے روزگاری میں کمی آئے گی, ہم خوش ہوں گے اس وقت جب کراچی کی عوام خوش نظر آئے گی. بہت شکریہ. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں گولڈن نمبر کا انتظار نہیں ہے, ہم گولڈن نمبر نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی عوام ایک بار پھر خوش نظر آئے, تمام تر چیزوں سے خوشی میسر آئے ان کو. اسی کے ساتھ مجھے سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.